دنیا خلقت لکم، اے انسانوں دنیا بنائی گئی تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرۃ، اور تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے۔ انسان یہ جنت کی مخلوق، انسان دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جب آدم و حوا کو پیدا کیا تو قرآن مجید پہلے سے بارے میں حکم دیتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی رہائش کرو جنت۔ اللہ نے جو سب سے پہلے انسان کو سکونت دی ہے، رہائش دی ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں گھر دیا ہے، مکان دیا ہے، تو وہ جنت کا ہے۔ جنت سے نکلنا تو ایک ابتلا کے طور پر ہے، آزمائش ہے انسان کے لیے، امتحان ہے، وہ ایک اس قسم کی امتحانی کھڑی سے گزر رہا ہے دنیا میں آ کر کے، جو دوبارہ اس نے پیپر دینا ہے۔ جو پاس ہو گیا اپنے ابے والا گھر، حضرت آدم علیہ السلام والا گھر، جنت اس کو مل جائے گا، وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ اور جو اس پیپر میں، پرچے میں، امتحان میں فیل ہو جائے گا، پھر وہ اس وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ ہمیشہ جو لائق اولاد ہوتی ہے، جائز اولاد ہوتی ہے، حلالی اولاد ہوتی ہے، صحیح معنی باپ کی جانشین اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی وارث ہوتی ہے۔ تو اللہ نے آدم و حوا کو، ہمارے باپ اور ہماری والدہ کو، اللہ نے جو سب سے پہلے رہائش عطا فرمائی ہے وہ جنت کی عطا فرمائی۔ اس لیے قرآن مجید جہاں کہیں جنت کا کہتا ہے تو وہاں جنت کو وراثت کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جنت کا وارث بنا دیا فلاں فلاں نیک لوگوں کو، فلاں فلاں صفات والے لوگوں کو، فلاں فلاں اعمال والے لوگوں کو ہم نے جنت کا وارث بنایا۔ یہ نہیں کہتا ہم نے ان کو جنت دی، اس کا مطلب ہے کہ جنت تو پہلے سے انسانوں کے لیے الاٹ ہو چکی ہے، وہ آدم و حوا کو مل چکی ہے۔ اب اس جنت سے نکلنا آزمائش و امتحان کے لیے ہے، ایک عارضی اختبار ہے، ایک گھڑی ہے، ابتلا ہے۔ اللہ نے اس کے پاس پیپر لینا ہے، اس پیپر سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، رزلٹ آؤٹ ہوگا، جو ہی رزلٹ آؤٹ ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ اپنے ابے والی جنت کے صحیح وارث ہیں، ان کو دوبارہ جنت الاٹ کر دی جائے، ادھر ہی بھیج دیا جائے، اور جو بیچارے ناکام اور فیل ہو گئے ان کے لیے فیصلہ دوسرا ہوگا۔ تو بہرحال اس ساری مخلوقات کے سسٹم کے اندر سورج و چاند کا نظام ہے، سردی گرمی کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، آسمان اور زمین کا نظام ہے، سارے نظام میں مقصود انسان ہے، نگاہ انسان پہ کھڑی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو سارا عالم درست ہے، اگر یہ بگڑا ہوا ہے سارا نظام بگڑا ہوا ہے۔ پھر انسان چونکہ خود ایک عالم صغیر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کا وجود مستقل ایک ملک ہے، مستقل ایک سلطنت ہے، مستقل ایک ریاست ہے۔ اس ریاست کے اندر بھی ایک بادشاہ ہے اور باقی اس کی رعایا ہے، اور وہ بادشاہ ہے دل، اور باقی سارے وجود کے جو 360 جوڑ ہیں، حصے ہیں، عضو ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان صبح کرتا ہے تو اس پر اپنے وجود کے حصوں میں سے ہر حصے کا صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اب 360 جوڑ، 360 صدقے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اتنا صدقے کی طاقت رکھے، اور وہ بھی روزانہ؟ سب کو تو یہ طاقت نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صبح اشراق کے 2 رکعت نماز نفل جو بندہ پڑھ لے گا، سمجھو اس نے اپنے وجود کے 360 جوڑ کا صدقہ دیا۔ یہ صدقے کا قائم مقام ہو جائے گا، اور یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ تو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، شہری بھی کر سکتا ہے، دیہاتی بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، مزدور بھی، مالک بھی، سارے کر سکتے ہیں۔ اور اس میں تو بیمار بھی کر سکتا ہے، تندرست بھی کر سکتا ہے، اللہ نے رعایتیں بڑی دی ہیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل اشراق کے وقت فرمایا جو بندہ پڑھ لے گا تو سمجھو اس نے اپنے وجود کے 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیا ہے۔ اب انسان جو ساری مخلوقات میں سے مقصود ہے، وجہ تخلیق کائنات، کہ اگر انسان کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا اللہ شاید کائنات ہی نہ بناتا۔ اور پھر انسانوں میں سے سب میں سے جو مقصد ہیں، جو محور ہیں، جو نقطہ
रखता है, वहदत है, वो है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अब हर इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक उसके अंदर रूह है और एक उसके अंदर जिस्म है। ये दो चीज़ें हर इंसान के अंदर हैं। जिस्म इंसान का चार चीज़ों से बना है, आग, पानी, हवा, मिट्टी, और पांचवी चीज़ रूह है। जिस्म ये आलम खल्क से ताल्लुक़ रखता है और रूह ये आलम अमल से ताल्लुक़ रखती है, और ये दो आलम अलग अलग हैं। कुरान मजीद कहता है अला लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो आलम खल्क भी उसी अल्लाह का है और आलम अम्र भी उसी अल्लाह का है। अर्श इलाही से नीचे नीचे ये सारा आलम खल्क है, और अर्श इलाही से ऊपर ऊपर वो सारा आलम अम्र है। आलम खल्क वो है जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद के मुताबिक 6 दिनों की मिक़दार में पैदा किया है, और आलम अम्र वो है जिसको अल्लाह ने कुन से पैदा किया है। कुन हो जा, अमर किया, हुक्म किया, फयकून, बस हो गया। तो ये दोनों आलम हैं। इन दोनों आलम में अब इंसान दोनों का मजमूआ है। मेरे अंदर रूह भी है, लिहाजा आलम अमर से ताल्लुक़ हो गया, और मेरे अंदर जिस्म भी है तो आलम खल्क से ताल्लुक़ हो गया। तो आलम खल्क और आलम अमर दोनों को अल्लाह ने जमा कर दिया हर इंसान। अब इंसान का जो जिस्म है इसको भी मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिस, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें, दुख, दर्द लग जाते हैं, और इसका इलाज भी है। लिकुल्ले दाइन दवाउन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ने जो भी बीमारी पैदा की अल्लाह ने उसका इलाज और दवाई भी ज़रूर पैदा फरमाई है। लिकुल्ले दाइन दवाउन। अब इंसान के जिस्म को बीमारियां लगती हैं, उसके लिए मुस्तकिल डॉक्टर हैं, मुस्तकिल हस्पताल हैं, मुस्तकिल एक मेडिकल का सिस्टम है। वो सारा एक निज़ाम है जो इंसान के जिस्म की बीमारियों को दूर करने के लिए, उनकी सेहत के लिए, इस्लाह के लिए है। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ इंसान के दिल के अंदर है, इंसान के जिस्म में जो रूह है, जो जिसका ताल्लुक़ रूहानियत के साथ है, उसके बारे में कुरान कहता है कि उसको भी बीमारियाँ लगती हैं। कल्ला बल रान, जंग चढ़ जाता है, बीमारियाँ लग जाती हैं। और वफ़ी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में बीमारी है। अब ये दिल ये रूह का मरकज़ है। जो हमारे सीने में 5 लताइफ़ हैं, ये पाँचों रूह से ताल्लुक़ रखते हैं, और रूह इंसानी इसको भी बीमारियां लगती हैं। इसको भी इंसान के जैसे जिस्म को बीमारियां लगती हैं, ऐसे रूह, कुरान कह रहा है कल्ला बल राना, जंग चढ़ जाता है। और फरमाया जो जिस्म की बीमारियां हैं इनका ताल्लुक़ मौत से पहले के साथ। किसी के सर को बीमारी हो, जिस्म के किसी हिस्से को बीमारी हो, मौत आई बीमारी खत्म। जब ये कब्र में, जन्नत में होगा, कब्र में होगा, उस बीमारी का कोई अमल दखल नहीं होगा, उसकी वजह से कोई तकलीफ, बीमारी ख़त्म। बीमारी उस वक्त थी जिस्मानी जब तक जिसमें हयात थी। जब हयात ख़त्म, जिस्म बीमारी का ताल्लुक़ ख़त्म। चाहे वो टांगों की बीमारी थी, मैदे की थी, दिल की थी, वो सर की थी, वो बाजू की थी, जिस्म के किसी अंग हिस्से उज़्व की थी, ख़त्म। लेकिन अगर बीमारी लगी है हमें रूहानी, बीमारी लगी है हमें कल्बी, बीमारी लगी है हमें ईमान के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से, नज़रियात के लिहाज से, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे जा, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, तमा, हिर्स, इनमें से कोई बीमारी अल्लाह न करे अगर लग गई, ये बीमारी मरने से ख़त्म नहीं होगी। ये कब्र में भी तकलीफ़ दे होगी, ये हशर में भी तकलीफ़ दे होगी, ये मैदान महशर में भी तकलीफ़ दे होगी, ये जन्नत जहन्नम में जाने तक ये बीमारी अपना असर दिखलाएगी। इसलिए इस बीमारी का एहसास करना और इस बीमारी को बीमारी समझना और अपने दिल की इस्लाह और उसकी तंदुरुस्ती के लिए कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? कुरान कह रहा है जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो बेऐब दिल लेके आए। ये कुरान का पक्का ठक्का सही फैसला है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, इल्ला का लफ्ज़ हस्र के लिए आता है, और कोई भी नहीं। हाँ मगर, जैसे आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला आता है कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे है, कोई जन्नत में नहीं जाएगा, कोई जन्नत के काबिल नहीं होगा, कोई अल्लाह की रज़ा के काबिल नहीं होगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वही शख्स होगा जो बेऐब दिल, कल्ब सलीम, बेऐब, जिस दिल में ना हुब्बे दुनिया का ऐब हो,
نہ حب مال کا عیب ہو، نہ حب جہ کا عیب ہو، نہ حسد کا عیب ہو، نہ بغض کا عیب ہو، نہ کینے کا عیب ہو، نہ لالچ کا، نہ تمے کا، نہ شرک کا، نہ کفر کا، نہ بدعت کا، نہ فسق کا۔ جس دل میں یہ عیب ہوں گے وہ جنت کے قابل نہیں ہوگا۔ جنت کے قابل وہی دل ہوگا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بے عیب دل، بے عیب دل۔ اور دل کو عیب لگنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کا کوئی عقل مند بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ کلا بل رانا، دلوں میں زنگ چڑھ جاتا ہے۔ غلطی آنکھ کرے گی کالک دل پہ لگے گی، غلطی زبان کرے گی کالک دل پہ لگے گی، غلطی کان کریں گے کالک دل پہ لگے گی۔ یہ تو پکی چھکی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث، جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے گناہوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور یہ زنگ لوہے والا یہ ریگ مار سے اترتا ہے۔ فرمایا وہ زنگ جو دلوں پہ چڑھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے اتارنے کے 3 طریقے جو اسی حدیث میں بتلایا۔ نمبر 1 فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے۔ دلوں پر جو گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ کثرت ذکر موت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ فرمایا عجیب بات ہے، قبر بندے کو روزانہ 20 دفعہ یاد کرتی ہے، اور جس نے قبر میں جانا ہے وہ 1 دفعہ بھی یاد ہے۔ کتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے، دل اس سے صاف ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، اس سے دل منور ہوتے ہیں، اس سے دلوں کے ظلمتیں دور ہوتی ہیں، دلوں کی سختیاں دور ہوتی ہیں، قساوت دور ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کثرت یاد رکھیے، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک جتنے اللہ والے ہیں ان میں جہاں اور نیک اعمال ہیں تو ایک مستقل یہ عمل ہے کثرت تلاوت۔ آپ ایسے افراد بے شمار دیکھیں گے اس زمانے میں بھی جو روزانہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں، 3 دنوں میں ختم کرتے ہیں، 7 دنوں میں ختم کرتے ہیں، بے شمار افراد ایسے ہیں الحمدللہ۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جو آپ بیتی لکھی ہے اس کے اندر پڑھیں، ان کے گھر کی خواتین کا لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو کام کاج کرتے ہوئے 18 سے 22 پارے روزانہ پڑھیں۔ یہ حضرت نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے۔ کل پرسوں ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست سے اکثر دیکھتے اس کی زبان منہ ہل رہا ہے، منہ ہل رہا ہے، تو ہم نے پوچھ لیا ایک دن یار یہ کیا ہے، نہ بتاتا میرے راز کی بات ہے۔ جب کہتے میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں اور الحمدللہ تہجد کے بعد اس وقت موقع ملتا ہے شروع کرتا ہوں اور سونے سے پہلے روزانہ ختم کرتا ہوں۔ یہ معمول ہے، اس لیے یہ ایک مستقل کام ہے۔ اس وقت امت اس کو چھوڑ چکی ہے، اور جدید تعلیم یافتہ جو مستقل ایک فتنہ ہے وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا رہے ہیں وہ جی بغیر معنی سمجھے قرآن کو تو پڑھنا فضول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پڑھیں قرآن میں، ایک جگہ پر نہیں 20 جگہ پر ہے کہ میرے آقا کے ذمے اللہ نے 4 کام لگائے۔ ان میں سے پہلا کام جو اللہ نے لگایا یتلو، قرآن مجید کی تلاوت۔ کہیں بھی اللہ نے بیان کیا پہلا کام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے تلاوت کلام پاک۔ دوسرے نمبر پہ ہے تعلیم کتاب، تیسرے نمبر پہ تعلیم حکمت، چوتھے نمبر پہ تزکیہ نفوس۔ یہ 4 منصب نبوت کے بنا۔ تو پہلا کام میں نے بتایا دلوں کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا، دوسرا بتلایا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور تیسرا بتلایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ کا کثرت و ذکر اللہ کا ذکر جتنا جو بندہ زیادہ کرے گا، اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو مانجنے کا، صاف کرنے کا، کلی کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، اور دلوں کو مانجنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر، کثرت و ذکر اللہ کا ذکر کرنا۔
تلاوت قرآن کرتے ہو سیکھ کے کرو گے یا بغیر سیکھے کرو گے؟ سیکھو گے تب کرو گے، ورنہ غلط پڑے گا تو گناہ کا بھی خطرہ ہے۔ سیکھ کے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے موت کو یاد کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کافر ہیں، موت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن یاد کون رکھتا ہے؟ جو نہیں رکھتا، اس لیے کہ موت کو یاد کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے موت۔ بس ٹھیک ہے، مر گیا، گدھا بھی مر گیا، انسان بھی مر گیا، ہندو بھی مر گیا، سکھ بھی مر گیا، چین والا مر گیا، روس والا مر گیا، جیسے جانور مر جاتا ہے بندہ بھی ان کے گھر کا مر جاتا ہے، پرواہ نہیں۔ مسلمان سیکھتا ہے کہ موت کو بھی سیکھا جائے کہ اس وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اس وقت بھی فرمایا اپنے مردوں کے پاس جن کو قریب الموت ہوں، اس وقت لکنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ مسلمان کے یہاں موت کا بھی طریقہ، اس کو بھی سیکھا جاتا ہے، اور ذکر اللہ اس کو بھی سیکھا جاتا ہے۔ جیسے پہلے دونوں کام بغیر سیکھے کرے گا تو صحیح معنی فائدہ نہیں ہوتا، پورا فائدہ نہیں ہوتا، تو ذکر بھی بغیر سیکھے کرے گا تو پورا فائدہ نہیں ہوگا، جب سیکھ کے کرے گا تو 100% فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے دلوں کو بیماریاں لگتی ہیں، ان کا علاج یہ میں نے 3 چیزیں بتلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق